الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر بہت سارے اعمال فرض کیے ہیں،
ان اعمال میں سے ایک عمل ایسا ہے کہ جو عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، اور وہ عمل ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی خاص طور پر وصیت فرمائی ہے، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ گچھ کی جائے گی، سب سے پہلے اس عمل کا حساب لیا جائے گا، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جب بندہ اس عمل کا پابند ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اس پر خاص طور پر فضل و کرم کرتا ہے اور اپنی مہربانیوں سے اس کو نوازتا ہے، اپنے احسانات سے اور اپنے انعامات سے اس کو نواز دیتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کی فرضیت اللہ رب العزت نے زمین پر نہیں نازل کی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت آسمانوں کے اوپر، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، وہاں پر اس عمل کی فرضیت نازل فرمائی۔ اور اس عمل سے میری مراد آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، یہ نماز ہے، دن اور رات میں 5 وقتی نماز، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ صرف اسی بات سے کر لیں کہ دیگر اعمال کی طرح اس کی فرضیت زمین پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ جب اللہ رب العزت نے اس عمل کو فرض قرار دینا چاہا تو اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ آسمانوں سے اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازوں کی فرضیت نازل فرمائی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابتدا میں یہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان بار بار آنے جانے کے بعد آخر کار اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے تخفیف کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں اب 5 ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کتنی مرتبہ اللہ رب العزت نے اس نماز کا ذکر کیا ہے، اور مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے اس نماز کی تاکید فرمائی۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو، یعنی جماعت کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے رہا کرو۔ اقامت نماز کا اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان کو حکم دیا، اور کہیں اللہ رب العزت ان نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا اور ان نمازوں میں سے کسی نماز کو ضائع نہ کرنا، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی حفاظت کرتے رہنا۔ اور جو لوگ ان نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان نمازوں میں سے کسی نماز کو ضائع نہیں کرتے اور ہمیشہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ وارث بننے والے ہیں جنت الفردوس کے، اور یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں۔ میرے بھائیوں، جنت الفردوس کا وارث بننے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کے شروع میں دیگر اعمال بھی ذکر کیے، ان اعمال میں سب سے اہم عمل، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی ابتدا بھی نماز کے ساتھ کی اور انتہا بھی نماز کے ساتھ کی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ ابتدا ہے، نماز کے ساتھ ابتدا کی، اور آخر میں بھی انہی اعمال کے اختتام پر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون، کہ یہ لوگ ہیں کہ جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ تو کیا میں اور آپ جنت الفردوس کے وارث نہیں بننا چاہتے؟ اور کیا میری مائیں بہنیں جنت الفردوس کی وارث نہیں بننا چاہتی؟ یقیناً میری اور آپ کی اور ہر شخص کی دلی تمنا ہے کہ اس کو جنت الفردوس نصیب ہو،
اس کا وارث بننے کے لیے یہ عمل جو ہے جو دین اسلام کا ستون ہے اور دین اسلام کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہو۔ حفاظت کا معنی کیا ہے؟ جس طرح آپ کے پاس اگر پیسے ہوں تو آپ اس کو سنبھال کے اپنے پاس لاکر میں رکھتے ہیں، اپنے پاس صندوق میں اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، لاک کر کے پھر اس کو مختلف اوقات میں چیک کرتے رہتے ہیں۔ ایک ایک پیسہ، ایک ایک پائی، ایک ایک دینار، ایک ایک درہم کی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ مال کی حفاظت کرتے ہیں، حرص ہوتا ہے دل کے اندر، تمنا ہوتی ہے کہ یہ مال محفوظ رہے، اس میں سے ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہو، اس سے بھی زیادہ حرص ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بھی ضائع نہیں جانی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کے ایک انداز ہے قرآن مجید کے اندر۔ اسی طرح ایک اور انداز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے، یعنی صرف خود کو ہی نمازی نہ بنائیے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دیجئے نمازوں کا۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نہ صرف اپنے اہل و عیال کو حکم دیجئے بلکہ خود بھی پابندی کے ساتھ اس نماز کو ہمیشہ ادا کرتے رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی کہ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم باہر اپنے آفس میں اور اپنی کمپنی میں تو ہم حکم دے سکتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں کو، لیکن گھر کے اندر ہم حکم نہیں چلا سکتے۔ یہ کس قدر کمزوری ہے ہمارے اندر۔ سب سے پہلے ہمیں حکم چلانا چاہیے اپنے گھر کے اندر۔ ہاں، حکم چلانے کا یہ معنی نہیں کہ ڈنڈا چلائیں اور ڈنڈا اٹھا کے سزا دیں، نہیں، معنی یہ ہے کہ آپ اچھے انداز سے اپنے گھر والوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ نماز کے پابند ہو جائے۔ اور ایک اور انداز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ اچھے عمل کرتے رہے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لهم اجرهم عند ربهم، انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور یہ کوئی غم نہیں کھائیں گے۔ گویا کہ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کا ذکر فرمایا، بلکہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مومن تو ہوتا ہی وہی ہے جو ہمیشہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ سورۃ الانفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 5 صفات ذکر کی ہیں۔ ان 5 صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ صرف نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز قائم رکھتے ہیں، معنی یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور نمازوں میں سے کسی نماز کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک لهم درجات عند ربهم، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں جنت کے اندر، ان کے رب کے اندر۔ انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے، انہی لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو کیا ہم یہ درجات حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ اور کیا اجر عظیم حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ اور یہ کیا مغفرت حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ اگر یہ چاہتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے تو پھر یقینی طور پر اس نماز کو قائم رکھنا ہوگا۔ ایک اور انداز قرآن مجید میں کہیں اللہ رب العزت مومنوں کی صفات کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں یہ نماز اقامت نماز کا، اور کہیں اللہ تعالیٰ متقین کی صفات کے ضمن میں اقامت صلاۃ کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ شروع میں دیکھ لیں سورۃ البقرہ کے آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن باعث ہدایت متقین کے لیے۔ کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ ایمان کی فوری بات ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو لہذا تقویٰ اور پرہیزگاری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم نمازیں قائم کریں، پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کریں۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر
نماز کی تاکید کی ہے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو دین اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار کرتے ہیں، اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو دین کا ستون قرار دیتے ہیں، اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ عمل نماز ہے. پھر فرمایا کہ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. جب سب سے پہلے نماز کے متعلق انسان کا امتحان لیا جائے گا تو اگر نماز ٹھیک نکلی، نماز اگر مکمل ہوگی انسان کی، نمازوں میں سے کسی نماز کو بندے نے ضائع نہیں کیا ہوگا، تو باقی اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل تصور کر لیا جائے گا. لیکن اگر نماز کے اندر کوتاہی نکلی، نمازوں میں سے کسی کی نماز کے اندر کمی کوتاہی نکلی، تو اللہ تعالیٰ باقی اعمال کے اندر بھی باقی اعمال کو کم تصور کریں گے، ان کے اندر بھی نقص تصور کریں گے اللہ تعالیٰ. کیونکہ نماز کامل نہیں تو پھر کوئی عمل بھی کامل نہیں ہوگا. نماز ناقص ہے تو باقی سارے اعمال ناقص نکلے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو باقی ساری عبادات میں، سارے اعمال میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس پہلے عمل کے امتحان میں ناکام ہو گیا تو پھر باقی سارے اعمال کے اندر، ساری عبادات کے اندر وہ ناکام ہو جائے گا. تو کل کا جو امتحان ہونے والا ہے قیامت کے دن، ہم نے اس امتحان کے لیے سوچا ہے؟ دنیا کے اندر جو ہمارا امتحان ہوتا ہے ہم اس کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں، لیکن کیا کل قیامت کے دن ہونے والا یہ سب سے پہلے عمل کا جو امتحان ہوگا نماز، کیا ہم نے اس عمل کے امتحان کے لیے تیاری کی ہے یا نہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. میرے عزیز بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 صلوات كتبهن اللہ علی العباد. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. جو شخص قیامت کے دن یہ ساری نمازیں لائے گا اور ان نمازوں میں سے کسی نماز کو اس نے ضائع نہیں کیا ہوگا، كان له عند الله عهدا ان يدخله الجنہ. اللہ تعالیٰ کا اس سے عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے. یہ عہد اللہ تعالیٰ کا کس سے ہے؟ اس آدمی سے ہے کہ جو نمازوں میں سے کسی نماز کو ضائع نہیں کرتا اور ساری نمازیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر کے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا اس سے عہد ہے کہ اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. اس کے بعد فرمایا اور جو شخص ان نمازوں میں کمی کوتاہی کرتا ہے، ان نمازوں میں سے کسی نماز کو ضائع کر دیتا ہے، جیسا کہ آج کل افسوس کے ساتھ بہت سارے مسلمانوں کی حالت ہے کہ 2-3 نمازیں پڑھیں گے اور 1-2 نمازوں کی چھٹی ہو جائے گی. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح نمازیں لائے گا کہ اس کی نمازوں میں کمی کوتاہی ہوگی، نقص ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی عہد نہیں ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے عقیدہ توحید کی بنا پر اس کے باقی گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے بدلے میں جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، اور وہ کام ہے نمازوں کی پابندی کرنا. میرے بھائیو، نماز کی اہمیت تو آپ نے سنی کہ دین اسلام کے اندر نماز کی اہمیت کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی کتنی تاکید کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں بہت سارے فرامین جن کو میں نے چھوڑ دیا قلت وقت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں، ایک صحابی یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری جو کلام تھا اس دنیا کے اندر، اپنی وفات سے چند لمحات پہلے سب سے آخری جو آپ نے بات فرمائی، آخری وصیت جو ارشاد فرمائی، وہ یہی تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید کی. یہ ساری اہمیت اور تاکید سننے کے بعد اب آئیے 2-4 فضائل بھی ذکر کرتے چلیں. نماز کے فضائل کیا ہے؟ نماز کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ بے حیائی کس قدر تیزی کے ساتھ
کس قدر تیزی کے ساتھ اس بے حیائی نے امت کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس بے حیائی سے اور برائی سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ہمارا اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ وہ 5 وقتی نماز کے ذریعے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ پکاریں گے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پختہ ہوگا، اور اللہ کے ساتھ تعلق پختہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور اس کی فضیلت یہ ہے نماز کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے، سب سے پیارا، سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کو اس کے وقت سے نکال دیتے، یعنی جو اصل وقت ہے نماز کا اس وقت پہ ادا نہیں کرتے، بلکہ وقت نکال کر پھر وہ جب ان کو فرصت ملتی ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے مقررہ اوقات کے اندر، لہذا مقررہ اوقات کے اندر ہی نماز ادا کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بالفرض اگر کوئی شخص مالدار ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، اور حج کا سیزن شروع ہو چکا ہو، شوال کا، ذوالقعدہ کا، ذوالحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہو، یہ اشہر الحج ہیں، حج کے مہینے ہیں، اگر کوئی شخص اس کو یہ کہے، صحت مند آدمی کو، مالدار آدمی کو، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ پر حج فرض کیا ہے، حج کا موقع آنے والے، آپ حج کر لیں، وہ کہے گا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ذوالحج کے مہینے میں جو حج ہوتا ہے اس میں بڑا رش ہوتا ہے، اور گرمی کا سیزن ہے، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، طواف میں بھی، صفا مروہ کی سعی میں بھی، رمی الجمرات کرتے ہوئے بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، اور میں رش کو برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا خیال ہے اگر میں یہ حج جو ہے وہ محرم کے مہینے میں ادا کر لوں تو کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ وہ کہیں گے بھائی، وہ جن کے سامنے وہ اس طرح کی بات کرے گا وہ کہیں گے کچھ عقل کے نافن لو، حج کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ذوالحج کے مہینے میں، اگر تم حج محرم کے مہینے میں کرو گے یا سفر کے مہینے میں کرو گے یا ربیع الاول کے مہینے میں کرو گے یا ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کرو گے اپنی مرضی کے مطابق، تو وہ حج اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بات تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ حج کسی اور مہینے میں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں، نمازوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا، وقت مقررہ میں اگر نماز ادا کریں گے تو وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، لیکن اگر دیدہ دانستہ جان بوجھ کے آپ غفلت کا مرتکب ہو کر آپ سوئے رہیں گے یا دنیاوی کاموں میں مشغول رہیں گے اور نماز کو اس کے وقت سے نکال دیں گے تو اس نماز کے اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے ہاں اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وہ نماز ہے جو کہ اس کے وقت پر ادا کی جائے، اصل وقت پر ادا کی جانے والی نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نماز کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے کہ نماز آپ اگر 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے مابین ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس نہر کے اندر دن اور رات میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں رہے گی۔ فرمایا بالکل یہی مثال ہے نمازوں کی، 5 وقت نماز ادا کریں گے آپ کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اور بلکہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گناہوں میں جلتے ہو، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس دوسری طرف وہ جہنم کے اندر آگ جلا لیتا ہے اپنے لیے۔ فرمایا تم اپنے گناہوں کے اندر جلتے ہو، پھر فرمایا اپنے گناہوں کے اندر جلتے ہو، حتیٰ کہ جب صبح کی نماز کا وقت آتا ہے، جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس سے پہلے جو گناہ ہوتے ہیں عشاء اور فجر کے درمیان اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ پھر فرمایا تم گناہوں کے اندر جلتے ہو، گناہوں کے اندر جلتے ہو یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ فجر اور ظہر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بعد فرمایا تم گناہوں کے اندر جلتے ہو،
عصر کی نماز کا وقت آتا ہے، تم عصر کی نماز پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر مغرب کی نماز تک انسان اپنے گناہوں میں جلتا ہے اور پھر مغرب کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عصر اور مغرب کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مزید گناہ کرتا ہے اور پھر عشاء کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا جو شخص یہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے اور رات کو جب وہ سوتا ہے تو اس کے جسم پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہے ان 5 نمازوں کی۔ تو کیا میں اور آپ، جو کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ ہم سے دھو دے، ہمارے گناہ ہم سے درگزر کر دے؟ یقیناً یہ میری اور آپ کی خواہش بھی ہے۔ تو اس کے لیے آپ سب کو، ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنی ہو۔ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا اور اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے اوپر ایک حد نافذ ہو سکتی ہے، لہذا آپ وہ حد میرے اوپر نافذ کریں۔ یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اور اسلامی حکومت میں اس سزا کو اس طرح کے مجرم پر نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول، میں اس طرح کا گناہ کر بیٹھا ہوں، لہذا آپ میرے اوپر وہ سزا نافذ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں بات کی، خاموش ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز کے بعد پھر وہی شخص لوٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے گناہ کیا، بڑا گناہ، اس کی سزا میرے اوپر نافذ کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ فرمایا ان اللہ قد غفر لك ذنبك، جاؤ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے نماز کے اندر تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو، جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہیں باقاعدہ طور پر، اللہ تعالیٰ ان بڑے گناہوں کو بھی نمازوں کی برکت کے ساتھ اور توبہ کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں نمازوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر، ہم میں سے ہر شخص پریشان رہتا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی طرح ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے، کسی نہ کسی قسم کی ٹینشن ہوتی ہے، گھریلو ٹینشن ہوتی ہے یا کاروبار کی یا کسی اور قسم کی ٹینشن اور پریشانی ہر وقت ہم میں سے ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ٹینشن سے اور جس کی وجہ سے انسان ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، اس سے شفا یاب ہونے کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کی ٹینشن ختم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرمایا کرتے تھے ارحنا بہا یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا یا بلال، اے بلال نماز کی اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت اور سکون پہنچاؤ۔ یقین مانے نماز کے اندر جو لذت ہے، نماز کے اندر جو راحت ہے، نماز کے اندر جو سکون ہے، وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ اس لیے اپنی پریشانیوں کا علاج نماز کے ذریعے کیجیے۔ اللہ نے یہی تو حکم دیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ساری کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا اور یہ ٹینشن اور یہ بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر جو بھی ہے، یہ بیماری اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا کی ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، آج کے خطبہ کا آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز میں اگر کوئی کمی کوتاہی کرتا ہے، بلکہ نماز میں اگر کوئی شخص مجرمانہ غفلت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ میرے عزیز بھائیو کہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنا، ایک نماز جان بوجھ کر ترک کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے، یہ کفر ہے، کفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنا ہے۔ یعنی آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑنا ہے، کہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو مومن ہوگا اور اگر وہ نماز کو دانستہ طور پر چھوڑے گا تو وہ کفر تک چلا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی،
وہ بیان فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان میں سے کوئی صحابی بھی اعمال میں سے کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتا تھا سوائے نماز، کہ نماز کو چھوڑنا صحابہ کرام کفر سمجھتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، ورنہ اگر کوئی شخص ایک نماز بھی دانستہ طور پر چھوڑے گا تو وہ کفر تک چلا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تترک الصلاۃ، کہ نماز کو مت چھوڑنا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے بغیر کسی عذر کے، فقد برئت منه ذمۃ اللہ، تو اس سے اللہ رب العزت بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ اس شخص سے اللہ تعالیٰ بری و ذمہ ہو جاتا ہے کہ جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ایک نماز ترک کر دیتا ہے۔ اور میں یہاں خاص طور پر اپنی ماں بہنوں کو بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز کا حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ نماز کا حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر عورتوں کے پاس عذر نہ ہو، شرعی مجبوری نہ ہو، تو پھر عورتوں کو بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے گھر کے اندر۔ بعض خواتین گھروں کے اندر بیٹھی مثلا کچن کے اندر ہیں تو اپنا وقت برباد کر دیں گی، نماز کی کوئی پرواہ نہیں کریں گی۔ بعض خواتین گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، اپنے کسی کام میں مشغول ہیں، یا ٹی وی چلائے یا کوئی اور کام کر رہی ہیں، نماز کی اذان ہوئی، نماز کا وقت چلا گیا، اس کو پرواہ نہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات بہت ہی خطرناک ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کو چھوڑنے کی جو نحوست ہے اس کا عذاب دنیا کے اندر بھی ہے، اس کا عذاب قبر کے اندر بھی ہے، اور اس کا عذاب قیامت کے دن بھی ہو، والعیاذ باللہ۔ دنیا کے اندر کیا عذاب ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی بربادی ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں، کبھی وقت پر پڑھ لیتے ہیں، کبھی بے وقت پڑھتے ہیں، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی بغیر جماعت کے پڑھ لیتے ہیں۔ جو لوگ نماز سے غافل رہتے ہیں، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہلاکت اور بربادی، یہ دنیا کے اندر اور اسی طرح آخرت کے دن میں۔ تو دنیا کی ہلاکت و بربادی سے بچنے کے لیے اور قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں تمام نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ اور جہاں تک قبر کا تعلق ہے تو قبر میں عذاب ہوتا ہے تارک نماز کو، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب بیان فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اس خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے لوگوں کو قبر کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ ان میں سے ایک، چونکہ وقت کم ہے میں بات مختصر کر رہا ہوں، ان میں سے ایک شخص جس کو آپ نے دیکھا، آپ نے کس طرح اس کی کیفیت بیان فرمائی۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے سیدھا لیٹا ہوا ہے۔ آپ فرض کر لیں کہ ہمارے سامنے یہاں پر ایک آدمی لیٹا ہوا، فرمایا ایک آدمی سیدھا لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی اس کے سر کے قریب کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر ہے۔ وہ پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی اس پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے، دوبارہ اس کو اٹھا کے آتا ہے، جب تک وہ واپس آتا ہے تو اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ پھر اس کے سر پہ وہی پتھر مار دیتا ہے، اس کا سر پھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کے چلا جاتا ہے اور پھر وہ اس پتھر کو اٹھانے جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بار بار اسی طرح کر رہا ہے۔ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے، دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر اٹھا کے آتا ہے، اس کا سر اسی حالت میں ہوتا ہے، اصلی حالت میں، اور پھر وہ اس کو مارتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطرناک اور بڑا ہی خوفناک منظر دیکھا تو پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے، اے جبریل یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ان دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل نے بعد میں جب مختلف قسم کے لوگوں کو اس طرح عذاب میں مبتلا دکھا کر جب بعد میں سب کے بارے میں بتلایا تو اس کے بارے میں کیا بتلایا حضرت جبریل نے، سنیے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ فرمایا حضرت جبریل نے کہ وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُسْلَبُ أَمَّا الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُسْلَبُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے سر کو پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن پڑھتا تھا،
لیکن قرآن سے غافل ہوتا تھا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو فرض نماز سے سو جایا کرتا تھا. فرض نماز سے جو شخص سو جایا کرتا تھا، یعنی فجر کی نماز کے وقت سویا رہتا تھا یا عصر کی نماز کے وقت سویا رہتا تھا، فرض نماز کا وقت اور یہ سویا رہا، اس کو قبر کے اندر یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا تب تک اس کو یہ عذاب دیا جاتا ہے. والعیاذ باللہ. میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، بڑا ہی سنگین معاملہ ہے. دنیا کے اندر ہلاکت اور بربادی، اور قبر کے اندر اس قدر سنگین عذاب ہوگا. آخرت میں کیا ہوگا دوسرے خطبے میں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے والوں میں اور نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. میرے بھائیو اور دوستو، ابھی آپ نے پہلے خطبہ میں سنا کہ دنیا کے اندر نماز کو چھوڑنے کی کیا نحوست ہے، اور قبر میں نماز کو چھوڑنے والے کی سزا کیا ہے. اگر وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے عذاب قبر ہے، جو کہ ابھی آپ نے سنا. اور اسی طرح قیامت کے دن اگر یہ شخص نماز چھوڑتا رہا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا رہا، اور نمازوں کو چھوڑتے ہوئے ہی تارک نماز ہونے کی حالت میں ہی اس شخص کی موت آ گئی، اس نے توبہ نہیں کی. کیونکہ توبہ کر لیتا اگر موت سے پہلے تو پھر تو بات ہی دوسری ہے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ رب العزت پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے توبہ کے نتیجے میں. لیکن اگر ایک شخص توبہ نہیں کرتا ہے، یہ نماز ہو یا دیگر گناہ، نماز چھوڑنا ہو یا دیگر گناہ ہو، تو جو شخص توبہ کیے بغیر مر گیا اس کے لیے قبر کے اندر عذاب، اور پھر قیامت کے دن یہ تارک نماز جو ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ مومنوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا قیامت کے دن، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حافظ علیہا، آپ نے نماز کا ذکر کیا، پھر فرمایا من حافظ علیہا، جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا رہا، کانت لہ نورا و برہانا، کہ یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن نور بنے گی اور نجات کا سبب بنے گی قیامت کے دن. ومن لم يحافظ علیہا، اور جو شخص ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا رہا دنیا کے اندر، لم یکن لہ نور ولا برہان، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور اور اس کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. اور یہ شخص کان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، تو قیامت کے دن یہ قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ بدنصیب کفار جو تھے، یہ چار بڑے بڑے کافروں کا نام لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان بڑے بدنصیب کافروں کے ساتھ کھڑا ہوگا. کون؟ یہ شخص چاہے یہ ایمان والا تھا، لیکن اگر یہ تارک نماز تھا اور اس نے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے مر گیا، تو اس کا حشر قیامت کے دن ان چار خطرناک قسم کے مجرموں کے ساتھ، بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا. اور اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار جو کافر تو بہت تھے، بڑے بڑے کافر آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کافروں کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مال کی وجہ سے نماز کی پابندی نہ کرتا ہو. اگر وہ اپنے مال کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اگر کوئی شخص بادشاہت کی وجہ سے، بادشاہت اور حکمرانی کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اگر کوئی شخص وزارت کی وجہ سے اور کسی اعلیٰ منصب کی وجہ سے نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن وہ حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا.
اور اگر کوئی شخص تجارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن وہ ابی بن خلف جو کہ عرب کا بہت بڑا تاجر تھا اور وہ کافر بھی تھا، تو قیامت کے دن یہ ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہو۔ میرے بھائیوں، کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم ان کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں؟ یقیناً ہم نہیں چاہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد حشر میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے بعد پھر آخر کار تارک نماز کہاں جائے گا؟ میرے بھائیوں، آخر کار تارک نماز کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ جو لوگ نمازیں ضائع کرتے رہے اور اپنی شہوات کے پیچھے پڑے رہے تو وہ جہنم کی ایک وادی جس کا نام غی ہے اس کے اندر ان کو پھینکا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اور آخری بات کرتا ہوں، سورۃ المدثر میں آپ جا کے وہ آیات ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ آپ تصور کریں کہ ایک طرف جنت والے ہیں اور دوسری طرف جہنم والے ہیں۔ جنت والے اپنے جنت کے محلات کی کھڑکیوں میں سے آواز دیں گے ما سلککم فی سقر، کہ اے اہل جہنم تمہارا کیا گناہ تھا، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ اہل جنت اپنے محلات سے اہل جہنم سے کر رہے ہیں، ما سلککم فی سقر، اے اہل جہنم تمہیں کون سی چیز جہنم کے عذاب میں لے آئی؟ وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ جہنم کے عذاب میں مبتلا، جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے لوگ جواب دیں گے۔ سب سے پہلا جو جرم ذکر کریں گے، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کا معاملہ بڑا ہی سنجیدہ ہے، بہت ہی سنجیدہ ہے، اس قدر سنجیدہ ہے کہ اس کی اہمیت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کیجیے، اور میری بہنوں، میری ماں، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ نماز میں خیر و بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب رہتا ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اور قبر میں یہ نمازیں اس کے لیے نور بنیں گی، اور قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا باعث بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ نمازیں قائم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔